نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16 تلاوت کی گئی ہے. کل کی آیت نمبر 15 میں سعادت مند لوگوں کی دعا کا ذکر تھا، اور آج کی اس آیت میں سعادت مند لوگوں کی جزا کا ذکر ہے. ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ ان کو اس کی جزا دیتا ہے. کل کے سبق کی دعا کیا تھی؟ یہ سب مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے اور دل و جان سے اللہ رب العزت سے مانگنی بھی چاہیے. اصل مانگنے کی چیزیں یہ ہیں. دعا یہ تھی ربی اوزعنی، ویسے تو قال سے شروع ہوتا ہے لیکن جب دعا مانگنی ہے تو قال نہیں پڑھنا. دعا یہ ہے ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے بھی ایسا سعادت مند بنا دے کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی ہے، اور ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پر کی ہے. والدین کی نعمتوں کا اولاد فائدہ اٹھاتی ہے. اب دیکھو جن کے والدین خوشحال ہیں ان کے بچے بھی بولو کیا ہیں؟ خوشحال ہیں. ان کو کپڑا، جوتی، کھلونے، گاڑیاں وہ سب ملتا ہے کیونکہ والد کے بعد پیسہ ہے. اگر والد کے بعد پیسہ نہ ہو تو بہت سے بچے تو روٹی کے لیے بھی سارا دن روتے رہتے. تو اس لیے یہاں جو والدین کے پاس نعمتیں ہیں اس پر بھی شکر ادا کرتے، کیونکہ حقیقت میں والدین کی نعمتیں بھی اولاد ہی استعمال کرتے. اور خود کیا نعمتیں ہیں بچوں پر؟ بچے کا تندرست ہونا، بچے کا صحت مند ہونا، بچے کے اعضاء کا ٹھیک ہونا، بچے کا کھلونے سے کھیلنے کے قابل ہونا. یہ چیزیں بھی تو ہیں نا کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے. بچے کے اندر شعور ہونا، بچے کے اندر سمجھ ہونا، بچوں کو چیزوں کے استعمال کرنے کا سلیقہ طریقہ آنا، استعمال کر سکنا. ہاں جی، تو یہ بھی ساری چیزیں بچپن میں بھی اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. ہاں جی، تو بہرحال ان پر اللہ کا کیا ادا کرنا؟ بولو شکر. تو یہ آیت مبارکہ ہے 16، ہاں جی 26ویں پارے کی سورۃ احقاف کی دوسرے رکوع کی ہے. اس کو یاد کر لیں اور اللہ رب العزت کی بار میں ادا میں خوب مانگے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور پھر دوسری چیز من عمل صالحا ترضا، کہ اللہ جب تک میں زمین پر زندہ رہوں مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. یہ بھی مانگنا پڑتا ہے، یہ بھی مانگنا پڑتا ہے. اور پھر تیسری چیز وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح کر دے میرے بارے میں، یعنی ان کے اندر فرما برداری ڈال دے. جس طرح میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں کہ ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں کر رہا ہوں، میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ بھی میری فرما بردار، وہ بھی نیکوکار ہو. یہ بھی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں.
آج بہت شکوے ہی شکوے، بندی ہماری اولاد کو نظر لگ گئی، بندی ہماری اولاد کو کیا ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے تربیت نہیں کی، بس قصور اپنا ہے، اس لیے یہ دعا مانگنی پڑتی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کتنی چیزیں ہو گئی بولو؟ 3۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ اپنے پر، والدین پر، نعمتوں پر شکر، اس سے اللہ کیا ہو گیا؟ خوش۔ پھر نیک اعمال کی توفیق عطا ہو گئی، جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ پھر اولاد کا نیک ہونا، اب کتنا نمبر آ گیا؟ چوتھا۔ 3 ہو گئے۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیرا ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرا ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تیری فرما برداری کرتا ہوں۔ رجوع کا مطلب یہ سارا چیز بیچ میں آتی، تیری تعریف کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، تیرا پاک کلام پڑھتا ہوں، اور پھر وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ اللہ مجھے فرما برداروں میں ہی رکھنا، فرما برداروں میں ہی رکھنا۔ تو کتنی ہوگی بولو؟ اس کے اندر آیت میں کتنی چیزیں ہیں؟ 5۔ آپ کو تو گنتی بھی یاد نہیں ہو رہی، مشکل ہے، شاید آپ یاد کر کے مانگے، لیکن میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال آج کے سبق میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے جب بندہ یہ ہاتھ پھیلا کر، دامن پھیلا کر ہم سے مانگتا ہے تو ہم بندے کو بتا دیتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم، کہ ہم جس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھو قبولیت کی سند بھی مل رہی ہے، کہاں سے بولو بھائی؟ قرآن سے۔ اس نے بتا دیا مانگنے کے بعد شک نہیں کرنا قبولیت میں، ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا، قبول ہو گئی، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے، بولو ہمارے مانگنے کی۔ ہاں دیکھو اگلی آیت بھی فرما دی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ فرمایا جن کی دعاؤں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ پہلے دعا مانگی تھی، فرمایا وہ قبول، پھر نیک اعمال کی توفیق مانگی، فرمایا کہ احسن ما عملو، تو نے توفیق مانگی ہم نے دی، اور ساتھ ہی سند دے رہے تیرے نیک اعمال بھی ہم نے قبول کر لی، نیک اعمال بھی کیا کر لیے بولو؟ قبول کر لی، اور پھر ساتھ حوصلہ دے دیا۔ انسان ہے آخر گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو تجھ سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں سن لے، نیک اعمال کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے ہم تیرے گناہوں سے درگزر کر جاتے ہیں، درگزر کر، دنیا میں ہی بتا دیا، درگزر کر جاتے۔ اس لیے تو فرمایا وَلَا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہی مایوس نہیں ہوگا جو رحمت کا امیدوار ہوگا، اور جس نے کبھی اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں کی، بولو بھائی یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہی سمجھتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ دنیا میں بھی اللہ دے رہا ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ نوازے گا، درگزر کرے گا، معاف کرے گا، بخشے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے بندہ جیسی توقع مجھ سے رکھتا میں ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو اللہ ہی سے رکھنی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو معافی تلافی والی بات ہو گئی، قبولیت کی بات ہو گئی۔ اب بندہ فکر مند ہوگا کہ نہ جانے مرنے کے بعد کدھر اللہ بھیج دے گا، فرمایا پریشان نہ ہو، دنیا میں ہی بتا دیتے ہیں فی اصحاب الجنہ، تیرا ٹھکانہ جنت ہے، تو جنت والوں میں سے ہے۔ دیکھو قرآن پڑھے تو بتاؤ آپ کے دماغ میں اس وقت کسی بابے کی طرف جا رہا ہے؟ سارے بولو کدھر جا رہا ہے؟ تو قرآن پڑھیں گے تو سیدھا راستہ پتہ چلے گا نا، نہیں پڑھیں گے تو بابا اپنی انگلی لائے گا، مولوی اپنی انگلی لائے گا، بولو بھائی، اور پھر ہم چوکوں میں بیٹھ کے کہیں گے یار سمجھ نہیں آتی نہ مولوی پیرا دی، اے ٹھیک ہو جان سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے، عوام ٹھیک ہو گئی مولوی پیر بھی ٹھیک ہو جائے، پکی بات ہے۔ ان کو سپورٹ کون کرتی ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، ہاں ہاں، یہ پیر کی پجاروں میں تیل کہاں سے آتا ہے؟ سارے بولو، عوام کی جیب سے، تو عوام نہ جائے گا، سیٹ نہیں ہو جائے گا،
ہے یہ غلط راہ پہ لگانے والے مولویوں کے جناب جیب میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی آسمان سے اللہ تو نہیں بھیجتا، عوام ہی دیتی ہے، عوام نہ دیکھا، ہاں جی، لیکن عوام بھی اصل ایسی سارے چاہتی ہے، جڑا جا کے نہ گوٹا پھڑیے تو تھپکی مار دے، اسی ہے نا بس وہ جا رہا خوش ہو کے جلدی بن گئے، اور لکھا ساڈے جناب ہے پیچھے سائیاں دا ہاتھ ہے، ہاں جی، بتاؤ تو نے ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا آ راستے اللہ کی طرف دیکھو، ادھر جانا ہی نہیں، ساڈی پیر صاحب ہی پڑھ دیں دے۔ میرے بھائی یہ سارا معاملہ عوام کے، سارے بولو سارا معاملہ کس کا ہے؟ ہاں عوام کی۔ اب دعا کریں نا، میں اب عرض کرتا رہا، تو میں جب لاہور میں آیا پڑھنے کے لیے تو یقین کر لو وہ دیہات جو ادھر جتنی جم و گہمی نہیں، یہاں بڑی جم و گہمی، کئی جماعتیں، کئی یہ وہ، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، یا اللہ مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے، مجھے تو سیدھا راستہ بتا، بھائی اسی سے مانگ رہے، آنکھیں بند نہیں کی، اللہ نے سیدھا استاد جی کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اب جناب دو معاملے سامنے آ گئے، ہاں جی، یہ دیوبندیوں کو تو میں ذہنی طور پر سخت ترین دشمن تھا، کیونکہ خاندانی طور پہ بھی بریلوی تھے، اور ہمارے بریلوی ہونے کا حال یہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ اپنے پیر صاحب کے گھوڑے کی قبر بنا کر اوپر دیا بھی جلاتے تھے، گھوڑے کی، امام حسین کے گھوڑے کی نسبت نہیں سو دیکھ بتا رہا، یہ تو آج کے پیر کی بات کر رہا۔ اور بچپن میں یقین کر لو اپنے خاندان کے ساتھ جب جب ہی جاتے تو خود میں نے بھی ان گناہ گار پیشانی سے ان کو سجدہ کیا ہے۔ یہ جو میں اتنا مخالف ہوں نا، ادھر سے ہو کے آیا ہوں، سیدھی بات، انسان جدھر سے مڑا ہو نا اور اس گلی کوچے کو جانتا ہو تو وہ بڑا مخالف ہوتا ہے، وہ جب کسی کو دیکھ لینا تو اس بیچارے کے تن بدن میں کیا لگ جاتی ہے کہ یہ کدھر کو پھر رہا ہے، جی یہ سنی سنائی نہیں، میں ہو کے آئے ہیں کلف شریف ہے جی، یہ ملک وال کے ساتھ بہت بڑی گدی ہے، جی ہاں، ہمارے خاندان والے وہاں کے جناب وہ مریدین تھے، بس یہ رب نے فضل فرما دیا۔ تو بہرحال اب جب دیوبندیت میں داخل ہوا تو اب آگے مسئلہ آ گیا جناب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ممات کا۔ اب یہاں بھی الحمدللہ کسی مولوی پیر کا سہارا نہیں لیا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی، مولا آگے پھر دو راہ بن گئے۔ جامعہ محمدیہ کا محراب اب تو شہید ہو گیا ہے، جہاز کے ساتھ جو تھا، مجھے اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس صورت میں کرائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے تر و تازہ اپنی قبر مبارک میں تھا جس طرح کوئی نہا کر آتا اور بغیر تولیے کے بدن پہ وہ پانی کے نشان ہوتے، یوں بالکل تر و تازہ۔ بس اس کے بعد ادھر بھی ملا سیدھا اپنا الحمدللہ نظریہ قائم ہو گیا، کیونکہ ادھر حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا بولو بھائی؟ تو بھائی ہم نے تو اللہ کو مانگ کے سیدھا راستہ پایا ہے، یہ آپ کو بتا دیں، تو آپ کو بھی اس لیے یہی دعوت ہے، مانگو تو صحیح۔ ہم کوئی نہیں شکوہ کرتے کہ مولوی ٹھیک ہو جائے، پیر ٹھیک ہو جائے، بھائی غلط بھی رہیں گے صحیح بھی رہیں گے، سارے بولو غلط بھی رہیں گے، ہم نے صحیح کو تلاش کرنا ہے، ہم نے یہ رونا نہیں رونا، یہ روئیں گے تو منزل پہ نہیں پہنچے۔ اب کوئی کہے جناب پتنی اصل چیز کہاں سے ملتی ہے، خالص دودھ ملتا ہے نہیں ملتا، اب گھر بیٹھ کے رونا رونے سے کچھ نہیں ہوتا، چلے تلاش کرے تو مل ہی جاتا ہے، سارے بولو مل ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے اصل دین موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت تک ایک جماعت حق پر رہے گی، سارے غلط نہیں ہو، اس کو تلاش کر لو۔ اور پھر صحابہ نے اس کی نشانی پوچھی، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ جو 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہوگا، فرما وہ میرے ابو بکر عمر عثمان و علی کے طریقے پر ہوگا، سارے بولو کس کے طریقے پر؟ تو آپ جانتے ہمارے ہاں اہل حدیث وہ حضور کا نام تو لیتے، ابو بکر عمر عثمان و علی کے طریقے کی نفی کرتے، سارے بولو کیا کرتے؟ سارے بولو نفی کرتے، ہٹ گئے نا راستے سے، سارے بولو راستے سے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے۔
اور بریلوی حضرات وہ حد سے ہی تجاوز کر جاتے، تو راستے سے کیا ہو گئے بولو، حد گئی۔ اب میں نے غور کیا جیسے میں عرض کر رہا ہوں، تو مجھے یہ لوگ نظر آئے کہ جو یہ حدیث پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور اس حدیث پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے نہیں سنا کوئی اہل حدیث بھی ہمارے ملک کا یہ حدیث پڑھتا ہوا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین وہ یہ نہیں پڑھتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ پڑھیں گے تو ان کو 20 تراویح پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ طریقہ عمر کا ہے۔ سارے بولو کس کا ہے؟ سارے بولو۔ تو پڑھتے ہیں وہ، تو وہ یہ حدیث کیسے پڑھیں گے؟ ان کو پھر طلاق علیہ الثلاثہ میں اختلاف نہیں کرنا پڑے گا کہ 3 ہوتی ہے، کیونکہ یہ حکم کس نے جاری کر دیا بولو؟ حضرت عمر نے۔ تو اس لیے میں نے دیکھا وہ بھی تجاوز کرتے ہیں۔ اب میں نے غور کیا، اللہ نے دل میں بات ڈالی، جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس کو لے کر چل رہا ہے، وہی حق پر ہے۔ اہل تشیع تو آپ جانتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ سارے بولو مسلمان ہی، تو سارے نکل جاتے ہیں نا، سارے بولو۔ جی ہاں، کتنا آسانی سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد الصدق الذی، فرمائے یہ جنت میں داخل کرنا، دعاؤں کا قبول کرنا، اللہ فرماتے یہ میرا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا دو سبحان اللہ۔ اور فرمایا میرا وعدہ سچا ہے، اللہ فرماتے میں سچا ہوں۔ اور فرمایا کانوا یوعدون، یہ دنیا میں میرا تم سے وعدہ تھا، اچھے عمل تم کرنا، جنت میں میں داخل کروں گا۔ فرمایا یہ میرا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، جو تم سے کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس وعدے پر کامل یقین ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ان 2 آیات میں خاص طور میں ایک میں دعائیں اور دوسرے میں قبولیت، اللہ ان 2 آیات کو ہمیں یاد کرنے کی، بچوں کو یاد کرانے کی، ہمیشہ یاد رکھنے کی، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ